مولا حسن مجتبی کو شہید کرنے کا پلان بن گیا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن جب شہید ہوگا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا۔ بڑی باتیں ہیں، اس پر بہت تفصیل ہے، لیکن اس کا ذکر نہیں، کیونکہ یزید پلید ملعون کو یہ خبر تھی کہ اس پر دستخط کر چکے ہیں میرے بابا کہ میرے بعد امام حسن خلیفہ ہوں گے، تو ان کے بعد ہی نہ ہونے پائے، ان کی زندگی میں ایک قصہ تمام ہو جائے، اس لیے اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ امام حسن کو شہید کیا جائے۔ اس کے لیے یہ ہوا 5 مرتبہ زہر دیا مولا حسن کو۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ زہر دیا، کبھی کھجوروں میں، کبھی حلوے میں، الگ الگ انداز سے زہر دلوائے گئے، لیکن 5 مرتبہ یہ ہوا جب بھی تکلیف بڑھتی ہے میرے مولا حسن نانا کے مزار پہ چلے جاتے، دعا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ اس سے مجھے مسلک بھی ملا، ہمیں طریقہ بھی ملا، جب کوئی ستائے تو حال دل مصطفیٰ کریم کو سنا دینا چاہیے، جب وہ کرم کر دیتے ہیں تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں نا، بڑے مزے میں کہتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا، ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آقا۔ کہتے ہیں ایک طرف آدائیں دیں، ایک ہے ہاسے دیں، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود، تنہا ہو کر بھی اگر آپ ساتھ میں ہو تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ بہرحال مولا حسن چلے گئے، شفا ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا زہر دیا، 6ٹھی مرتبہ، کہ مزار رسول پہ جا نہ سکے۔ ہیرے پیس کر، ہیرے جو ہوتے ہیں نا، ہیرے باریک پیس کر، بڑے تیز ہوتے ہیں، کانچ سے زیادہ، ارے کانچ کٹ جاتی ہے ہیرے سے، ہیرے کی کنی سے کانچ کٹتی ہے، ہیرے اصلی پیس کر پانی میں ملا دیا۔ مولا حسن تہجد میں اٹھے اور وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو باریک پیسی ہوئی تھی اندر گئی تو گلے سے لے کر سینے تک سارا پھاڑ دیا، اور آپ جو ہے وہ خون کی الٹیاں کرنے لگے۔ زہرا کے بڑے صاحبزادے میرے آقا و مولا حسن مجتبی، جس کا جھولا جھلانے جبریل آتے تھے، جس کو میرے رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے، جس کو اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، جس کو اپنا لعاب چساتے تھے، امام حسین کا پیر و مقتدا، امام حسن مجتبی کے وہ اتڑیاں کٹنے لگی، اور کٹ کٹ کے منہ کے رستے الٹی کے ذریعے سے آتے کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گرنے لگی۔ اس وقت آپ نے فرمایا میرے بھائی حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین آئے، دیکھا رہ نہ گیا، اس لیے کہ میرے ماں جائے کا کیا حال ہو گیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا بھیا یہ کیا ہے؟ تب آپ نے کہا بھائی حسین دیکھتے ہو میرا چہرہ کیسا ہے؟ تو اس وقت کہا بھائی آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا۔ کہا نانا کی حدیث یاد آئی، نہ فرمایا تھا نانا نے کہ میرا حسن جب دنیا سے جائے گا تو اس کا چہرہ ہرا ہو جائے گا، حسین جائے گا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ بھائی حسین میرا چہرہ ہرا ہو گیا ہے، اب میرے لیے وقت کی گھڑیاں کم بچی ہے، اب میں رب کی بارگاہ کی طرف جانے والا ہوں۔ اور آپ اس طریقے سے، بڑی تکلیف اور بڑی شدت تھی، اسی عالم میں آپ نے دنیا سے کوچ فرمایا۔ وہ بڑے تکلیف کے لمحات تھے، انشاءاللہ کسی وقت میں اپنی مولا کی شہادت بیان کروں گا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے، مولا حسن نے جاتے جاتے کہا تھا بھائی حسین میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ نانا سے میں کبھی جدا نہیں ہوا، نانا سے بڑا پیار تھا، نانا مجھ سے پیار کرتے تھے، جب میری شہادت ہو جائے تو میرا جنازہ لے جانا اور نانا کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا، تاکہ میں ہمیشہ کے لیے نانا کے قدموں میں رہوں۔ لیکن بھائی اس وقت مدینہ طیبہ کے حالات اتنے خراب نظر آتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے دفن نہ کرنے دیں تو مسلمانوں کے قبرستان میں امی کے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ مولا حسن شہید ہو گئے، غسل دیے گئے، نماز جنازہ پڑھائی گئی، اور اس کے بعد اللہ اکبر حسن مجتبی کے ساتھ مدینے کی سرزمین پہ وہ ہوا۔ بڑا تاریخ کا بدترین باب پڑھنے لگا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، زینب کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے 2 بیٹے تھے، ایک امیر حسن تھا، دوسرا
تھا، ایک امیر حسن تھا، دوسرا غریب حسین تھا۔ امیر حسن کو تو دو دو کفن ملے تھے، ایک نہیں دو دو کفن ملے تھے، اور غریب حسین کو ایک بھی کفن نہیں ملا تھا۔ اس وقت کسی نے پوچھا تھا زینب دو دو کفن دینا یہ اسراف ہے، یہ بتا امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے؟ حسین کی موجودگی میں امیر حسن کو دو کفن کیسے ملے تھے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب حسن کا جنازہ اٹھایا گیا اور نانا کے گھر کی طرف لایا گیا، اور میرا بھیا حسین چاہتا تھا کہ حسن کو نانا کے قدموں میں دفن کر دے۔ ابھی نانا کے وصال کو 35 سال سے زیادہ کا عرصہ بھی نہیں بیتا تھا۔ اس وقت مدینے کا حاکم مروان ابن حکم تھا۔ اللہ اکبر، ہم اہل بیت حسن کا جنازہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہم نے اپنے ہاتھوں میں حسن مجتبی کا لاشا اٹھایا، تیر آنے شروع ہو گئے، تیر برسنے شروع ہو گئے۔ اس وقت تو میں نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالنے شروع کیے اور کہتی تھی لوگوں حسن نے تمہارا بگاڑا کیا ہے، تم کیوں تیر برساتے ہو؟ وہ بنو امیہ کا بدترین کتا جسے دنیا مروان ابن حکم کہتی ہے، اس نے تیر چلوائے تھے۔ تو زینب کہتی ہے دو کفن کی وجہ یہ تھی کہ اتنے تیر چلے حسن کے جسم پر بعد شہادت کہ نکالتے نکالتے وہ کفن پھٹ گیا اور خون سے رنگین ہو گیا۔ تب میرے بھیا حسن نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ایک کفن اور اڑا دو تاکہ میں اپنے بھائی کو دفن کروں۔ اس وقت امام حسین نے تلوار نکال لی تھی، اہل بیت کے جوانوں نے تلوار نکال لی تھی، ہم تو یہی دفن کریں گے۔ لیکن جو بزرگ صحابہ تھے، حضور کے صحابہ، انہوں نے کہا تھا امام حسن کی اگر یہ وصیت ہے کہ نانا کے قدموں میں دفن کرنا، تو اس دور اندیش بزرگوں کی یہ بھی تو وصیت ہے اگر مروان کی کمپنی یا مروان کے لوگ یا یہ بدترین پلید لوگ اگر یہ لوگ کچھ شرارت کرتے ہیں تو آپ لڑنا نہیں، مجھے لڑائی پسند نہیں ہے، آپ ایک کام کرنا کہ مجھے امی کے قدموں میں دفن کر دینا۔ یہ بھی تو انہی کی وصیت ہے۔ حسین رحم کریں اہل مدینہ پر اور آپ ایسا کریں۔ تب میرے مولا حسین نے اپنے بھائی کا جنازہ لے جا کر آنسوؤں کی برسات میں امی جان کے قدموں میں دفن کیا، اور آج تک مولا حسن وہیں پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ امام حسن کی شہادت